آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ حضرات، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ باقی من کل فانی، اللہ عز و جل کی ذات ہی باقی رہے گی، باقی سب کچھ فنا ہو جائے گا، سب کچھ مٹ جائے گا۔ حضرات، اسی زندگی کے تعلق سے کسی نے خوب کہا ہے، زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشہ ہوگا۔ حضرات، پچھلے جمعہ ہماری اس مسجد کے خطیب و امام پیر طریقت حضرت حافظ و قاری رئیس احمد قادری صاحب پچھلے جمعہ ہمارے درمیان موجود تھے۔ آج وہ جنتوں کے باغوں میں آرام فرما رہے ہیں۔ اسی تعلق سے میں نے اس آیت کریمہ کو چنا۔ کیا انہیں معلوم تھا کہ اگلا جمعہ میں جو ہوں تو قبر میں سو جاؤں؟ اور کیا ہمیں معلوم ہے کہ اگلا جمعہ ہم جو ہے تو یہاں نہیں رہیں گے؟ موت سے کسی کو بھی چھٹکارا نہیں ہے۔ ایک دن کے بچے کو بھی آنی ہے اور 100 سال کے بوڑھے کو بھی آنی ہے، اور 25 سال کے کڑیل جوان کو بھی آنی ہے۔ لیکن اسی موت کی تیاری کرنے کے لیے ہمیں یہ وقت ہے، یہ زندگی ہمارے لیے مستعار ہے۔ اس زندگی کا ہمیں ایک حساب دینا ہے، ہمیں حساب و کتاب دینا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، حافظ و قاری رئیس احمد صاحب نے اپنے ساتھ کیا لے گئے؟ دھن دولت لے کر گئے، اپنا گھر بار لے کر گئے، اپنی موٹر سائیکل لے کر گئے، اپنا موبائل فون لے کر گئے، ہاتھ میں پہنی ہوئی گھڑی لے کر گئے؟ کیا چیز، ان کا کیا سامان ان کے ساتھ گیا؟ تصور کرو، سوچو، کون گیا ان کے ساتھ؟ اگر ان کے ساتھ گیا ہے کوئی تو ان کے اعمال گئے ہیں، ان کی نیکیاں گئی ہیں، ان کے صدقات گئے ہیں، ان کی تلاوت گئی ہے، ان کی نمازیں گئی ہیں، ان کا روزہ گیا ہے۔ جب ان کے ساتھ یہ سب گیا تو ہمارے ساتھ بھی کیا جائے؟ ہمیں بھی جو ہے تو لحد پر، اگر ہمارے آنکھ میں یہ ہے تو اسی کو کاٹ کر اتارا جائے، ہاتھ سے گھڑی اتار لی جائے، موبائل ہٹا لیا جائے گا، ایک سفید کفن کا ٹکڑا ہمیں دے دیا جائے گا۔ سوچو ہمارے ساتھ کیا جائے گا؟ تو جو چیز جو ساتھ جائے اس کی ہمیں تیاری کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ اس چیز کی تیاری کرنی ہے کہ نہیں؟ اور یہ منصوب بھولنا، آج اگر یہاں پر
ہمارے قربان بابا اگر کبھی یہاں پر سی سی ٹی وی کیمرہ لگا دے تو چور آنے سے کترائے گا، چوری کرنے سے کترائے گا، اور تو اور شرارت کرنے والے بچے بھی ڈر جائیں گے کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے، ہماری واچ ہو رہی ہے، ہماری نگہبانی ہو رہی ہے۔ وہ ظاہری کیمرے کو دیکھ کر تم ڈر رہے ہو، ظاہری کیمرے کو دیکھ کر تم کانپ رہے ہو، لیکن حقیقی کیمرے یہ دو بیٹھے ہیں تمہارے کھانے، یہ کرامن کاتبین تمہارے کھانے پر حقیقی کیمرے ہیں، یہ ہمہ وقت تمہارے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اگر تم کوئی نیکی کرتے ہو تو سیدھے ہاتھ کا فرشتہ لکھتا ہے، اور کوئی بدی کرتے ہو تو الٹے ہاتھ کا فرشتہ لکھتا ہے۔ تمہارا ایک ایک عمل لکھا جا رہا ہے، جھوٹ بولو گے تو لکھا جائے گا، سچ بولو گے تو لکھا جائے گا، نماز پڑھو گے تو لکھا جائے گا، قرآن پڑھو گے تو لکھا جائے گا، گناہ کرو گے تو لکھا جائے گا، نافرمانی کرو گے تو لکھا جائے گا، کوئی چیز تمہاری چھوٹے گی نہیں۔ کل قیامت کے دن تمہارے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اس وقت تمہیں احساس ہوگا کہ ہم نے کاش، افسوس، پوری زندگی گناہوں میں گزار دی، ہم نے بدکاری میں گزار دی، حرام کاری میں گزار دی، جھوٹ بولنے میں گزار دی، دھوکہ دینے میں گزار دی، لوگوں کو ستانے میں گزار دی، گالی بکنے میں گزار دی۔ اے مسلمانوں، ایک ایک چیز تمہاری لکھی ہوئی تم کو کل قیامت کے دن دکھائی جائے گی، اس وقت تمہارا کیا عالم، اس وقت کیا سوچو گے تم؟ تو آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج ہے وقت، قبر کی تیاری کر لو، جب موت کا فرشتہ تمہیں دبوچے گا اس وقت تمہیں احساس ہوگا، جانتے ہو جیسے ہی تمہیں سکرات لگے گی اسی وقت تمہیں آسمانوں کی کھڑکیاں کھلی ہوئی نظر آئیں گی، فرشتے نظر آئیں گے، عالم برزخ تم پر ظاہر ہو جائے گا، مگر اس وقت توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، اس وقت تمہاری توبہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس وقت کیا کرو گے؟ ہائے ہائے کرو گے، افسوس کرو گے، ہم نے پوری زندگی بربادی میں گزار دی، شریعت کی پابندی ہم نے نہیں کی، ہم نے اپنے کرداروں کو نہ سدھارا، ہم نے اپنے نوالوں کو نہ سدھارا، ہم نے اپنی زبان کو نہ سدھارا، ان ہاتھوں کو ہم نے نہ سدھارا، ان ہاتھوں سے ہم جوا کھیلتے ہیں، ان ہاتھوں سے ہم سٹا کھیل لکھواتے ہیں، ہم ان ہاتھوں سے جو ہے ظلم کرتے ہیں، ان ہاتھوں سے ہم حرام کماتے ہیں۔ کیا کرو گے اس وقت کیا جواب دو گے؟ ڈرو اللہ سے، جب موت کا فرشتہ تمہیں دبوچ لے گا تو تمہیں نیکی اور بدی کا احساس ہو جائے گا کہ میں نیک ہوں کہ میں بد ہوں۔ نیک فرشتے آئیں گے اور برے فرشتے آئیں گے۔ حضرت اسرائیل علیہ نبینا علیہ السلام کسی نیک کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو بڑے خوبصورت شکل صورت میں آتے ہیں، اور جب کسی گنہگار کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو بڑی ڈراؤنی شکل میں آتے ہیں، خطرناک شکل میں آتے ہیں اور بری طرح سے روح کو قبض کرتے ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، ہمیں قبر میں لٹایا جائے گا، اور جب ہمیں قبر میں اتارا جائے گا تو ہم سے سوال ہوگا، من رب ہوگا، بتا تیرا رب کون ہے؟ بتاؤ آج کا مسلمان کیا کہے گا؟ آج کا
ایمان والا کیا کہے گا؟ ربی اللہ کہے گا. رب کو پہچانا اس نے، رب کو جانا. اگر وہ رب کو جانتا، رب کو پہچانتا، رب سے محبت کرتا تو رب کی بات کو مانتا، رب کے طریقے پر، رب کے حکم کے مطابق چلتا، قرآن پاک کے اصولوں کو اپنی زندگی میں اپناتا، قرآن پاک کی تعلیم اپنی زندگی میں لاتا، قرآن پاک کو سیکھتا، قرآن پاک کو پڑھتا، قرآن پاک کو سمجھتا، اللہ کی شان کو جانتا. لیکن آج کا انسان صبح اٹھتا ہے، سوائے کمانے کے اندر، سوائے دنیا کے اندر، اس کو کوئی اللہ یاد نہیں آتا، اسے کوئی رب یاد نہیں آتا، اپنا رب یاد نہیں آتا. اور وہ یہ بھی نہیں سوچتا کہ میں جو کما رہا ہوں یہ حلال ہے کہ حرام ہے. اس کو اس کا احساس ختم ہو چکا، وہ مر چکا ہے اس کا احساس کہ رب نے اس میں حکم کیا دیا، کیونکہ اس کو خدا کا خوف ہی ختم ہو چکا، اللہ کا ڈر ہی ختم ہو چکا اس کے دل و دماغ میں. اب قبر میں جب جائے گا تو سوال ہوگا من رب کا، کیا جواب دے گا؟ کیا جواب دے گا؟ رب کو کیا جواب دے گا؟ من رب کا، بتا تیرا رب کون ہے، تیرا رب کون ہے؟ نہیں جواب دے گا، کیونکہ دنیا کے اندر وہ بندہ گناہوں میں ملوث ہے، نافرمانوں میں ملوث ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں. قبر کے اندر سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ رب کے تعلق سے ہوگا. رب کو پہچانتا ہے، رب کو جانتا ہے، لیکن نہیں، مسلمان رب کو نہیں پہچان رہا ہے، مسلمان رب کو نہیں جان رہا ہے. ماں دینوں کا دین کیا ہے؟ تیرا دین کیا ہے یہ بتا. کیا چھپکلی ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ مسلمان آج دین کو نہیں جان رہا، دین نامی چیز جانتا ہی نہیں. دین کسے کہتے ہیں؟ دین کس چڑیا کا نام ہے؟ میں پوچھتا ہوں صبح سے شام تک کوئی اسلام کے اصول ہماری زندگیوں میں ہے؟ نہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دین پر عمل کریں. یہ مسلمان جس کے دل سے خدا کا خوف نکل چکا، جس کے دل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نکل چکی، جس کے دل سے اسلام کی عظمت نکل چکی، آج یہی وجہ ہے کافر ہم پر آنکھیں دیدے تان رکھے. اور ایک وقت تھا، ایک زمانہ تھا کہ مسلمانوں کو گزرتے تھے تو کافر تھر تھر کانپتے تھے. اور آج یہ حال ہے کہ مسلمان تھر تھر کانپ رہے ہیں. نبیوں کو، ہماری نبی کو گالی بکی جائے، گالی بک رہے ہیں، مگر کوئی بولنے والا نہیں. ناموس رسالت کو لوٹا جا رہا ہے، کوئی بولنے والا نہیں ہے. ہماری مسجدوں پر حملے کیے جا رہے ہیں، کوئی بولنے والا نہیں ہے، کوئی احتجاج کرنے والا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم بے حس ہو چکے ہیں. ہم اپنی موت کو بھول کر دنیا میں اپنا دل لگا لیا ہم نے، اور دین سے ہم دور ہو چکے ہیں. ہمارے اسلاف کو دیکھو، پچھلے وقت کے مسلمانوں کو دیکھو، وہ کیا مسلمان تھے جن کے کرداروں کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جایا کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے
آج کا مسلمان منافق ہے تو ہم ہیں، جھوٹے ہیں تو ہم ہیں، مکار ہے تو ہم ہیں، حرام کھانے والے ہیں تو ہم ہیں، دھوکہ دینے والے ہیں تو ہم ہیں، شریعت کو پامال کرنے والے ہیں تو ہم ہیں، خدا کے نافرمان ہم، رسول کے نافرمان ہم. تو کب ہمیں عزت ملے گی؟ جب تک کہ ہم اپنے اللہ اس کے رسول کے فرما بردار نہیں ہوتے، اس وقت تک کہ ہمیں عزت نہیں ملنے والی، اس وقت تک کہ ہمیں عظمت نہیں ملنے والی. ہمارے اندر انصاف ہونا، ہمارے اندر حق ہونا، ہمارے اندر اللہ کی محبت ہونا، ہمارے اندر نبی کی محبت ہونا، قرآن کی عظمت ہمارے دلوں میں ہونا، اسلام کی چاہت ہمارے دلوں میں ہونا، قرآن کی اور شریعت کی پابندی ہمارے دلوں میں ہونا، ہماری زندگیوں میں ہونا، ہماری بستیوں میں ہونا، تب جا کر ہم کو اپنی کھوئی ہوئی عظمت ملے گی. ورنہ یاد رکھو ہم اسی طرح ٹھوکروں میں رہیں گے اور اس سے زیادہ ذلیل و خوار ہوں گے. ایک واقعہ سنو، عظمت اسلام کا واقعہ. فلسطین میں آج بیت المقدس، یہ بیت المقدس پر عیسائیوں کا قبضہ تھا، عیسائیوں کا اس پر قبضہ تھا. ہمارے مجاہدین اسلام نے بیت المقدس کے اوپر حملہ کیا، لیکن عیسائی چونکہ ان کا مذہبی شہر تھا تو جان و دل سے اس پر جان قربان کرنے اور مر مٹنے کے لیے تیار تھے. مجاہدین اسلام نے چاروں طرف سے شہر کو گھیر لیا، لیکن کوئی کامیابی، کہیں سے داخل ہونے کے لیے کوئی جگہ نہیں، حملہ کرنے کے لیے کوئی وقت نہیں. چاروں طرف سے فصیل پر پہرے دار، فصیل کے قریب پہنچ بھی نہیں سکتے. آخری اس شہر کا عیسائیوں کا جو سب سے بڑا پوپ تھا، جو سب سے بڑا عالم تھا، پادری، اس نے کہا ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس شہر کو سوائے ایک شخص کے کوئی فتح نہیں کر سکتا، اور وہ شخص کی نشانیاں ہمارے اندر موجود ہیں. اگر وہ نشانیاں تمہارے اندر ہیں تو تمہارے سردار کو ہمارے سامنے پیش کرو. غالباً حضرت عمر بن عاص ہیں، یا حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہیں، یا حضرت خالد بن ولید ہیں. ان سپہ سالاروں میں سے کوئی ایک سپہ سالار موجود تھے، میرے ذہن سے نکل رہا ہے. جب ان کو سامنے پیش کیا گیا تو وہ پادری نے وہ نشانیاں دیکھی تو کہا کہ یہ تمہارے سردار نہیں ہے، اور ہرگز بھی ہرگز یہ بیت المقدس ہمارا فتح نہیں کر سکتے. تم چلے جاؤ یہاں سے، ورنہ تم سب مارے جاؤ. کہا ایسی بات ہے؟ کہا نہیں، ہمارا ایک سردار اور ہے. کہا اس سردار کو بلاؤ. خط لکھ کر مدینہ منورہ میں پہنچایا گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو یہاں کی کوئی بات سنائی گئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، لیکن جب آپ آئے تو آپ کے آنے کا انداز یہ تھا کہ آپ اونٹ پر ایک منزل چلتے تھے اور ایک منزل اپنے غلام کو بٹھا کر چلا کرتے. ایک منزل خود اور ایک منزل غلام چلتا تھا. یہ انصاف تھا اس زمانے کے لوگوں کا. جب ایک ایک منزل چلنے لگے اور جب غلام کے بیٹھنے کی منزل آئی تو وہ منزل تھی بیت المقدس کی. اب غلام اونٹ پر بیٹھا ہے اور حضرت عمر فاروق امیر المومنین لگام پکڑے. غلام آپ کو بہت کہتا ہے، امیر المومنین
آپ بیٹھ جائیے. کہا کل قیامت کے دن تو میرا بوجھ اٹھائے گا؟ تو اٹھائے گا؟ قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. کہا نہیں بیٹھ. اب جب وہ غلام اونٹ پر بیٹھا رہا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نکیل پکڑ کر چلنے لگے. مسلمانوں نے گرد و غبار کو دیکھا، اور اس میں سے جب دیکھا کہ اونٹ نکلا اور دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین تشریف لا رہے ہیں، تو مسلمانوں نے ایک نعرہ مارا، خوشی کے مارے تکبیر کہی، اور تکبیر کہنے کی یہ آواز شہر میں پہنچی. یہودیوں کا پوپ جو عیسائیوں کا پوپ جو تھا وہ تسیل پر آیا. اس نے اپنے ساتھ کچھ مسلمانوں کو رکھا پہچاننے کے لیے. اب جب وہاں سے وہ نظارہ دیکھ رہا ہے تو وہ پادری کہتا ہے اے مسلمانوں یہ بتاؤ جو سردار تمہارا اونٹ پر بیٹھا ہے وہی تمہارا سردار ہے؟ جو اونٹ پر بیٹھا ہے وہی تمہارا سردار ہے؟ تو جب وہ اونٹ قریب آیا تو مسلمانوں نے کہا نہیں، جو نکیل پکڑا ہوا وہ سردار ہے، وہ غلام بیٹھا ہے. سبحان اللہ. اتنا سننا تھا کہ وہ پادری ہائے بیت المقدس کہہ کر گرا اور بے ہوش ہو گیا. ہائے بیت المقدس کہہ کر گرا اور بے ہوش ہو گیا. اور جب اٹھا ایک دلیل جو تھی کہ جو آنے والا سردار اتنا ایماندار ہوگا کہ ایک منزل غلام کو بٹھائے گا اور ایک منزل خود چلے گا، اور جب یہاں آئے گا تو وہ منزل پر غلام ہوگا اور سردار نکیل پکڑے گا، وہی اس بیت المقدس کو فتح کرے گا. وہ پادری بے ہوش ہو گیا، رونے لگا، گیا ہمارے ہاتھ سے بیت المقدس. اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو ہوئی تو وہ پادری، چونکہ یہ لوگ شیطانی فطرت کے حامل ہیں، پھر بھی کہا کہ ایک اور ہماری شرط ہے، ہم تم کو بغیر لڑائی کے بیت المقدس دے دیں گے. تو کہا کیا ہے؟ کہا ہمارے بازاروں سے تمہاری فوج کو گزار دو. ہمارے بازاروں سے تمہاری فوج کا ایک ایک سپاہی کو گزرنا ہوگا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شرط کو بھی قبول کر لیا. بازاروں میں، دکانوں پر ننگی لڑکیوں کو کھڑا کیا گیا، عریانیت والی لڑکیوں کو کھڑا کیا گیا، چھوٹے کپڑے پہن کر خوبصورت دوشیزاؤں کو کھڑا کیا گیا، اور ان کو اچھی طرح سے ٹریننگ دے دی گئی کہ مسلمان سپاہیوں کو اپنی طرف مخاطب کرو، ان کو لبھاؤ، ان کو رجھاؤ. اللہ حسن. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطبہ دیا اور اپنے مجاہدین میں وہ اسپرٹ بھری. قسم خدا کی جب مسلمان سپاہی نظریں نیچے کر کے اس طرف سے جب گزرے ہیں تو ایک لڑکی بھی یہ نہ کہہ سکی کہ کسی مسلمان مجاہد نے ہماری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا. وہ سب کے سب گزر گئے لیکن کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا. یہ تھا کردار اس زمانے کے مسلمانوں کا. اور آج ہمارا کیا ہے؟ مختصر یہ کہ وہ بیت المقدس ان لوگوں نے امیر المومنین کو تحفے دے دیے. یہ کردار ہے مسلمانوں کی. اور ہمارا کردار آج کیا ہے؟ اللہ معاف کرے. بس ہمیں کل نفس ذائقۃ الموت، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنا ہے. اور مرنے کی تیاری کیا کرنا ہے انشاءاللہ آئندہ جمعہ بتاؤں گا. انشاءاللہ آئندہ جمعہ. وما علینا